میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھیے آپ, الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے. کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر, جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہی. اب دوسری بات یہ, ہمیں ٹائم بھی محدود دیا اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی محدود دی ہیں. یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں ملی ہیں ہمیں. جب آپ کو کوئی نعمت محدود ملتی ہے تو پھر آپ, جب ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود اور کسی چیز کو لینے کی صلاحیت بھی محدود, تو پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو کہ الاہم فالاہم, جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کرو. دیکھو مثال کے طور پر آپ کسی کمرے میں گئے, بادشاہ سلامت نے وہاں سونے کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, چاندی کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, تانبے کے سکے بھی پڑے ہوئے ہیں, وہاں ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, پاکستانی کرنسی بھی ہے, جاپان کی کرنسی بھی ہے, بہت سارے کرنسیاں اور خزانے اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں. اگر آپ کو لامحدود ٹائم دیا ہو اور آپ کے پاس 8-10 کنٹینر کھڑے ہوئے ہوں, ٹرک کے اوپر نا 8-10 کنٹینر ہوں, تو آپ کو جلدی نہیں ہے, آپ ایک چونی بھی نہیں چھوڑو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. 1 روپے بھی نہیں چھوڑو گے آپ کہو گے ٹائم قیامت تک ہے ٹھیک ہے, اور کنٹینر وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کھرچنا شروع کرو گے, بولو گے بھائی جلدی نہیں ہے, پہلے 1 روپیہ اٹھا لو, پاکستانی کرنسی ہے, اس سے ہمیں ایک ایز اے پاکستان محبت ہونی چاہیے. اب ہے نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانے. ہم نے کیا کیا, وہ کوئی بات نہیں, ڈالر ہاتھ میں آ گیا, ڈالر پکڑ لو, سونا ہاتھ میں آ گیا, سونا اٹھا لو, چاندی ہاتھ میں آ گئی, چاندی اٹھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم قیامت تک نہ ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے, اور آپ کے اندر اس خزانے کو اٹھانے کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے, 1 گھنٹے میں سارا اٹھا سکتے بھی ہو تو ظرف نہیں ہے اتنا, کشکول آپ کے پاس چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا برتن ہے, کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے باہر آپ کے پاس. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں بیٹھ جائیں, بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ فضول معلومات, فضول اعمال اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن نے بیان کی, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں برباد ہو رہی ہیں حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. تو اب آپ کا ظرف بھی چھوٹا, کشکول چھوٹا سا ڈبہ ہے آپ کے پاس, اور ٹائم بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ٹائم ہے. تو پھر میرے بھائی آپ کوشش کرو گے ان میں جو سب سے مہنگی کرنسی ہے, سب سے مہنگے سکے ہیں, ان کو فوکس کرو آپ. اب اس دوران کوئی بیوقوف آئے, آپ جا رہے ہو ڈالر کی طرف, وہ آ کے کہے یہ پاکستانی روپیہ اٹھا لے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی اتنے, اس کے یہ 10 روپے کا کچھ نہیں تو کم از کم گٹکا تو آ جائے گا, لے لے. آپ ہٹاؤ گے, ہٹا بے, ابے ہٹا کیوں رہا ہے, یہ دلائل دے رہا ہے, یہ دیکھ 20 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ 50 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ. تو آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوگے, اس کا یہ فائدہ, اس کا یہ فائدہ. آپ بولو گے بھائی تو میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے, اگر 10 روپے سے یہ آ سکتا ہے تو $10 سے اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں.
اور اس سے بھی آگے جو سونا پڑا ہوا ہے نا اتنا سا, وہ تو 2 تولے سونا کی ایک چھوٹی چھوٹی ٹکیاں پڑی ہوئی ہیں, 10 تولے سونے کی ٹکیاں پڑی ہوئی ہے, اس سے تو پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. بالکل یہی شیطان ہمارے ساتھ دنیا میں کرا رہا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹے معلومات, فضول قسم کی کتابیں, فضول قسم کے اسکالرس کو سننا, ان چیزوں کو سن کے ہم سمجھتے ہیں نالج امپروو ہو رہی ہے ہماری. مجھے بنو میاں کا پتہ چل گیا بھائی, بنو میاں کا سب پتہ چل گیا, کچے چھٹے کھل گئے بنو میاں کے. مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں سیاسی صحیح ہے, فلاں غلط ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ جی وہ فلاں کی بچی گھر سے بھاگی تھی, کس کے ساتھ بھاگی ہے. میری نالج میں اضافہ ہو گیا. مجھے پتا چل گیا کہ وہ جو مشہور کیس چل رہا ہے نا ابھی کورٹ میں, اس میں جج کی غلطی ہے یا جج نے پیسے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, مجھے یہ پتا چل گیا. آپ نے سیاست میں جانا ہے نا, یا کوئی آپ سے کوئی بہت بڑا تجزیہ کرنا ہے آپ نے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو کیا ضرورت ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ نالج حاصل نہ کریں, تھوڑی بہت یہ نالج کا ہونا ضروری ہے, کھپائیں نہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں. آپ کو اگر کرکٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, بھائی سارا دن ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھے ہو, 1 گھنٹے بعد فون کر کے پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی, آخری اوور دیکھ لو یار, آخری اوور دیکھ لو. آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہمارے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ نہ نہ نہ, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی گھنٹے کھپا رہے ہو نا, وہ آپ کی لائف سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ ایسے کام کر سکتے تھے کہ پوری زندگی آپ انٹرٹین کر سکتے تھے. آپ لائف کو ایسا کارآمد بناتے, پوری زندگی مزے اڑاتے. آپ نے جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ تھا وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے برباد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 روپیہ اٹھانے کے بجائے وہ ڈالر چھوڑ کے کیا اٹھا رہا ہے, روپیہ اٹھا رہا ہے, اور اس پہ خوش ہے کہ مجھے گٹکا مل رہا ہے اس سے, اور دیکھو کتنے مزے اڑا رہا ہوں. اگلا کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, اس سے زیادہ تو کما سکتا تھا, اس سے زیادہ کما سکتا تھا. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے, سارا دن ٹک ٹاک, سارا دن انسٹاگرام, سارا دن فیس بک, سارا دن واٹس ایپ. یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر, حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں. یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ کو.